الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخدوم محترم استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب زیدہ مجدہ، مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث ادارہ حاضہ اور برادران اسلام سٹیج پر تشریف فرما ہمارے اکابر علماء کرام، ہمارا یہ سالانہ پروگرام جس کا تسلسل 50-60 سال سے قائم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ اس سٹیج پر مختلف موضوعات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع وطن عزیز کی سالمیت کا ہو تو اس کے دفاع میں صف اول کے لوگ تمہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے. موضوع اگر حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو اس کے خدام تمہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے. موضوع اگر عظمت مقام ختم نبوت اور اس کے تحفظ کا ہو تو یہ صحرا بھی تمہیں علماء دیوبند کے سر سجدہ نظر آئے گا. موضوع اگر عظمت صحابہ کا ہو تو ابھی مجھ سے پہلے آپ نے حضرت اقدس کا بیان سنا. اور موضوع اگر تحفظ مدارس دینیہ ہو، موضوع اگر سیاست ہو، یقین جانیے شہد اگر کوئی شخص اپنے نظریات و عقائد، کوئی جماعت اپنے نظریات و عقائد کا تحفظ کر رہی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث پہ نعمت کے طور پر ہمیں کہتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو بھی ہو رہی ہے. اور اس وقت پورے ملک میں مدارس میں جو بہار آئی ہوئی ہے، جو پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے یہ تمہیں بچے نظر آ رہے ہیں. یہ وہ مدارس کا پھول ہے جو سال بھر سینچا گیا. ایک سال نہیں 13 سے 14 سال ان پر محنت ہوئی. اور میں کہا کرتا ہوں آپ اگر دنیا میں دیگر طبقہ زندگی کے دوستوں کو لے لیں، ایک ڈاکٹر پر ہونے والی محنت، ایک عالم پر ہونے والی محنت، ایک کرنل پر ہونے والی محنت، ایک عالم اور مفتی پر ہونے والی محنت، آپ دنیا کے کسی شعبے کو لے، یقین جانیے جس قدر وہاں محنت ہوتی ہے اس کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور جو یہ نبوت کے وارث پیدا ہوئے، یہ میراث نبوت کو سنبھالنے والے پیدا ہوئے، یہ مدارس پر اگر محنت، مدارس میں رہتے ہوئے ان پر جو محنت ہوتی ہے وہ بھی اس سے کم نہیں ہے. معاشرے کے لوگوں، اگر انسانی جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے عالم بھی ہماری ضرورت ہے. اور اگر شہر کے ملک کے مستقل ملک کے مختلف طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کو ہم اپنی سراخوں پہ بٹھائیں گے تو یہ بھی ہمیں سروں کے تاج ہیں جن کی برکت سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، علماء کی برکت
سے ہماری پگڑیاں محفوظ ہیں، علماء کی برکت سے ہمارے دوپٹے بچیوں کے محفوظ ہیں، علماء کی برکت سے حلت و حرمت کے مسئلے محفوظ ہیں، علماء کی برکت سے جائز یا ناجائز بتانے والے محفوظ ہیں، علماء کی برکت سے امن و دیانت محفوظ ہے۔ تمہیں امن بھی ملے گا تو اسی مدرسے سے ملے گا، اخلاق بھی ملے گا تو اسی مدرسے سے ملے گا۔ اللہ کی قسم میں اگلے دن کہہ رہا تھا پاکستان کی تاریخ 80 سال ہوگی، اس کی فکر کرو، مدارس کی فکر نہ کرو، اس کی تاریخ 1400 سال ہے، 1400 سال کا کردار بھی محفوظ ہے اور مدرسہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ مدرسہ محفوظ رہے گا۔ مجھے حضرت نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ ابھی مدارس بل کیا تھا، کیا شوشہ اٹھا، کیوں ہمیں پریشان کیا گیا۔ 1919 میں اسی مسجد پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے مدرسے رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ 25 تک انہوں نے کیا کیا وہ ان کو پتہ ہے۔ 1924 میں پھر بل پاس ہوا اور مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ ہمیں عصری علوم کے ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا اگر آپ کو وزارت تعلیم کے حوالے کر دیا جاتا تو کیا حق تھا، تم بھی تو تعلیم دیتے ہو، تمہیں سوسائٹی ایکٹ کے حوالے ہونے پر کیا وہاں جانے پر کیا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ سنیے میرے بھائی، ہمیں اس وزارت کے حوالے کرنا چاہتے ہو جو وزارت تعلیم اپنے سکول بیچ رہی ہے، ہمیں اس وزارت تعلیم کے حوالے کرنا چاہتے ہو جس کے سکولوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، ہمیں اس وزارت کے تعلیم کے حوالے کرنا چاہتے ہو جس کا نصاب 10 سال نہیں چل سکا، ہر مرتبہ نصاب بدلا، انداز بدلا، طریقہ اور ترتیب بدلی، ہمیں اسی نصاب پر رہنے دو جو نصاب ہمیں آمنہ کلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کے مدرسے میں دے کر گئے تھے۔ ہم کل بھی اسی نصاب پر تھے، آج بھی اسی نصاب پر۔ اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ وزارت کے حوالے ہو جاؤ، وزارت کیسی؟ 5 سال بعد وزیر بدلے گا، ترجیحات بدلے گی، 5 سال بعد حکومت بدلے گی، نصاب بدلے گا، 5 سال بعد مزاج بدلے گا، طریقہ کار بدلے گا، چھٹیوں کا سسٹم بدلے گا، وزارت تعلیم کی کتابیں بدلے گی، سندھی والے سندھ والے سندھی میں پڑھیں گے، بلوچ والے بلوچی میں پڑھیں گے، خیبر پختونخوا کسی اور زبان کو اپنا سورس آف ایجوکیشن بنائیں گے۔ ہم نے طبقاتی تقسیم کو مٹا کر اس وحدت کا ثبوت لیا ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ جو زبان میرے نبی کی زبان ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں قرآن کی زبان بھی عربی ہے، میری زبان بھی عربی ہے، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ہمارا عالم پوری دنیا میں وہ زبان پڑھے گا جو انٹرنیشنل زبان ہے۔ مدارس کل بھی قائم ہے، مدارس آج بھی قائم رہیں گے۔ ہمیں گرانٹوں کا لالچ بھی مت دو، ہم چندہ لے کے اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، تمہیں فاقے کاٹنے کا تجربہ نہیں ہوگا، تمہیں فاقے کاٹنے کا تجربہ نہیں۔ میرے طلباء کو تجربہ ہے کہ جس شام ہمارے کچن میں کچھ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہے کہ کون سی دعا پڑھ کے سو جائیں تو اللہ اپنی طرف سے ہمارے چہروں پہ رونق بھی عطا کر دیتا ہے، پیٹوں کی بھوک بھی بجھا دیتا ہے۔ تم مادیت کی طرف چلے جاؤ، ہمیں روحانیت سے مت نکالو۔ مدارس نے 80 سال میں تمہیں دیا، تقابل کر لو پاکستان کے میڈیکل کالجوں سے، تقابل کر لو پاکستان کے انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے، تقابل کر لو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس وقت پاکستان میں جتنے طالب مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 24,24,017 ہے۔ مجھے دکھاؤ دنیا کی کوئی این جی او دکھاؤ جو 24,24,000 بندوں کو کھلا بھی نہیں ہو، پلا بھی نہیں ہو۔ تمہیں اندھوں کے وارث نظر آئیں گے، تمہیں ٹھنڈے منڈوں کے وارث نظر آئیں گے، تمہیں بیواؤں کے نظر آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کفالت کپڑے کی کر دیں گے، نان و نفقہ کی کر دیں گے، لیکن میرے مشائخ کفالت کرتے ہیں، تعلیم بھی عطا کرتے ہیں، ضرورتوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ 24 لاکھ طلبہ اس وقت وفاق المدارس کے ذریعے تمام کر رہے ہیں۔ وفاق ہمارا صاحبان ہے۔ اور ابھی حضرت عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ وزارتوں کا لالچ دے کر ہمیں بکنے کا تانا دینے والوں، تم نے دیکھا یہ دستاریں ہمارے طلبے چاٹ رہی تھی، تم نے
دیکھا کیا حشر ہوا ان کا. سلام جلد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت فیوزہم و برکاتہم. اللہ ہماری عمریں انہیں لگا دے, صحت و عافیت سے لگا دے. اللہ کی قسم مسئلہ صحابہ کی عظمت آئے گا, کیا آئے گا تو میرا قائد آگے گونجتا دندناتا نظر آئے گا. مسئلہ اگر تبلیغی جماعت کے تحفظ آئے گا تو جمعیت آگے نظر آئے گی. معاملہ اگر ختم نبوت کے نظر آئے گا تو 74 سال کی عمر کا بوڑھا عدالت میں کھڑے 5 ججوں کو للکار کے کہے گا فیصلے پہ نظر ثانی کرو ورنہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ وطن یورپ نہیں ہے, یہ میرے محمد کے غلاموں کا وطن ہے, یہ میرے نبی کے غلاموں کا وطن ہے. میرے ساتھیوں آؤ میں تمہیں بتاؤں, اس وقت 24 لاکھ لڑکے زیر تعلیم ہیں, 14,69,009 بچیاں ہمارے اداروں میں پڑھ رہی ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں تقریباً 20,71,000 اساتذہ شیوخ الحدیث سے لے کر نورانی قاعدے تک اور ناظرے کی کلاسوں تک ہمارے مدارس میں پڑھا رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں 15,442 خواتین اس وقت بچیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے معاصرہ کر رہی ہیں. میں تمہیں بتاؤں جاؤ پوری دنیا کو تلاش کرو, ایک صدی کا مقابلہ کر لو, جاؤ عرض عرب کو تلاش کرو, عرض عجم کو تلاش کرو, تمہیں کوئی سر اٹھا کے جیتا نظر نہیں آئے گا, بات کرتا نظر نہیں آئے گا. اگر تمہیں اس میدان کا شاہسوار نظر آئے گا تو پاکستان کا عالم نظر آئے گا. 13,77,462 بچے اس وقت تک وفاق سے قرآن کا حفظ کا امتحان پاس کر چکے ہیں. 13 لاکھ بچے قرآن کا حفظ کا امتحان دے چکے ہیں. اور اگر حافظات بچیوں کو جاؤ گے تو 3,47,000 بچیاں قرآن پڑھ چکی ہیں. فارغ التحصیل علماء جن میں آج یہ 28 جوان بھی جن میں شامل ہوں گے, ابھی 2 منٹ 10 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے آپ انہیں طالب علم کہہ سکتے ہیں. جب شیخ محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت فیوزہم ان کو آخری حدیث پڑھائیں گے, پھر یہ طالب نہیں, یہ پھر میرے نبی کے وارث علماء بن جائیں گے. اور اس وقت 2,22,500 طلباء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. 3,14,839 بچیاں پڑھ چکی ہیں. مدارس بنات کی تعداد, بنین و بنات کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر چکی ہے. تم اپنے کام کو کرتے رہو, ہم جہاں ہیں مطمئن ہیں. ہمیں مت گرانٹوں کا جھانسا دو, رکھو اپنے پاس جو تم لینا چاہتے ہو. تم نے جن کو دیا وہ سکول نہیں بچا, جس ہسپتال کو دیا وہ ہسپتال نہیں بچا, جس یونین کو دیا وہ یونین نہیں بچی. بدنیتی کی نیت پر کرتے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوش نیتی کی نیت پر اس کام کو کرتے رہیں گے. میرے ساتھیوں آپ نے ابھی وعدہ کیا, ایک منٹ ابھی وعدہ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ساتھ دو گے. وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی آپ نے وعدہ کیا عظمت صحابہ کے لیے ساتھ دو گے, کیا وعدہ آپ نے؟ ابھی آپ نے وعدہ کیا حیات نبی کی عزت و عظمت کے لیے ساتھ دو گے. تو آج ایک وعدہ اور کرو, ان مدارس کے بقا اور ان کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے اہل مدارس کا ساتھ دو گے انشاءاللہ, اہل مدارس کا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اگر ہمیں ضرورت پڑی, جو بھی ضرورت پڑی, وقت مانگو تو بھی حاضر, مال مانگو تو بھی حاضر, جان مانگو تو بھی حاضر. یہ مدارس ہماری عزت ہے, مدارس ہماری بقا ہے, مدارس ہماری آبرو ہے. اور اہل مدارس و طلباء ہم ممنون احسان ہیں. مخدوم محترم علماء کے صدقے کئی لاکھ علماء کی جماعت کے سربراہ قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزہم, شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور ہم ممنون احسان ہیں آیت الخیر حضرت مولانا قاری حنیف جلندھری مدرس اللہ علی کے جنہوں نے دن رات ہر طرح سے نگرانی کر کے مدارس کو تحفظ فراہم کیا. انشاءاللہ ان کی محنت سے یہ مدارس قیامت تک آباد و شاداب رہیں گے. حضرت ان کے تمام طلباء کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں.